السلام علیکم۔ سبسکرائب کیجئے یوٹیوب چینل اردو ایپ اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بس سے اتر کر میں نے سامان کا تھیلا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا اور اپنے راستے پر چل پڑا۔ گو کہ میں پیدل تھا، راستہ مختصر نہیں تھا، مگر میں کوئی رکشہ یا سواری افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ تقریباً 15 منٹ پیدل واک کر کے جب میں اپنے گھر کی سڑک پر مڑا تو میں نے سکون کا سانس لیا، مگر اگلے ہی لمحے میرا یہ سارا سکون بلکہ چین و اطمینان ہوا ہو گیا۔ گلیوں میں شام اتر آئی تھی، سردیوں کی آمد کی وجہ سے جلد ہی اندھیرا چھا جاتا تھا۔ اس ملگجی اندھیرے میں وہ چھت پر بیٹھی ہوئی تھی، عین اس جگہ پانی کی ٹینکی کے اوپر، گھٹنوں پر ٹھوری جمائے۔ اس کے کھلے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اچانک اس کی نظر مجھ سے ٹکرائی اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ وہی مسکراہٹ، خوف زدہ کرتی ہوئی، وارننگ دیتی ہوئی۔ اتنی دور سے بھی اس کی آنکھوں کا لرزا دینے والا پیغام صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ میں گرتا پڑتا اس سے نظر چرا کر اندر داخل ہو گیا، مگر ایک اور تکلیف دہ منظر میرا منتظر تھا۔ ایان، میرا 7 سال کا بیٹا، فرش پر پڑا کرا رہا تھا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وائزہ میری بیوی اس کو دوائی پلا رہی تھی۔ کیا ہوا اس کو؟ میں اس کی طرف لپکا۔ چوٹ لگ گئی تھی، سر پھٹ گیا، ٹانکے لگی ہیں، وائزہ نے سیاہ پاٹ لہندے میں مجھے جواب دیا۔ اوہ، میں جیسے چونک گیا۔ میں جب بھی اسے دیکھتا یا جب بھی وہ کسی کو نظر آتی تھی، کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور پیش آتا۔ یا تو کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، یا پھر کوئی بیمار پڑ جاتا، یا کوئی اس طرح کی چیز ضرور پیش آ جاتی۔ میں جیسے کرسی پر گر گیا۔ اب آپ کو کیا ہوا ہے؟ وائزہ نے مجھ پر نظر ڈالی۔ اس گھر میں تو اس طرح کے واقعات معمول کی بات ہیں، تو کیا اس کا ذمہ دار میں ہوں؟ میں نے تلخی سے کہا۔ وائزہ جواب دیے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ آخر کون ہے ان تمام واقعات کا ذمہ دار؟ میں اپنے بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ یہ دن بدن خراب ہوتے حالات، بڑھتی ہوئی غربت، کم ہوتا کاروبار، لڑائیاں جھگڑے، یہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں تھا۔ اس گھر میں ہم 3 بھائی اپنی فیملی کے ساتھ آباد تھے۔ آباد، وہ یہ کون سا لفظ میں استعمال کر بیٹھا؟ ہم بس اپنی زندگی کی گاڑیاں گھسیٹ رہے تھے۔ میں یعنی احسان اشرف اور مجھ سے چھوٹے 2 بھائی سلیمان اور عمران، ہم تینوں ورثے میں ملی ہوئی کپڑوں کی دکان پر بیٹھتے تھے، مگر ہم تینوں کی محنت کے باوجود دکان دن بدن زوال پذیر تھی، آمدنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہماری بیویوں اور بچوں کی آپس میں لڑائی اور تکرار معمول کی بات تھی۔ چینی کے چمچوں اور دودھ کے کپ تک پر لڑائی، ہاتھا پائی تک میں بدلنا عام تھا، مگر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ میں بستر پر لیٹا نہ جانے کہاں پہنچ گیا۔ برسوں پہلے اس گھر میں میری امی ابو تایا تائی رہا کرتے تھے۔ ابو اور تایا جان میں بڑی محبت اور اتفاق تھا۔ وہ دونوں کپڑے کی دکان چلاتے تھے اور منافع برابر تقسیم کر لیا کرتے۔ یہ گھر جس میں ہم آج تک مقیم ہیں ابو اور تایا جان کی ملکیت ہے۔ تائی اور تایا جان کی کوئی اولاد نہیں تھی، مگر میری امی کے تلے اوپر 3 بیٹے ہوئے، جو ان پر ان کو اتنا غرور تھا کہ کسی ریاست کی ملکہ کو بھی کیا نہ ہوتا۔ وہ ہر ایک کے سامنے قدرت کی دی ہوئی اس نعمت یعنی ہم تینوں بھائیوں کا ذکر اس انداز میں کرتی جیسے اس میں ان کا کوئی ذاتی کارنامہ چھپا ہو۔ خاص طور پر جب تائی جان وہاں موجود ہوتی تھی تو بے اولاد عورتوں کے اوپر وہ بآواز بلند طرز کھایا کرتی تھی۔ ارے بھیا، شکر ہے مولا کا، اس نے بے نام و نشان نہیں رکھا، یا پھر بھی ہمارے منہ میں پانی ڈالنے والے ایک نہیں 3 موجود ہیں، ہمیں کیا فکر؟ وہ تائی جان پر نظر ڈالتی۔ فکر تو وہ کریں جن کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو۔ تائی جان ہمیشہ خاموش رہ جاتی۔ ظاہر ہے جواب میں ان کے پاس بولنے کے لیے تھا بھی کیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تو تائی جان ہم سب کو یعنی ہم بھائیوں کو بہت پیار کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، تیار کرتی، مگر امی بہانے سے ہمیں ان کے پاس سے لے کر جایا کرتی اور بار بار ہماری نظر اتارتی۔ اے خدا میرے بچوں کو بری نظر سے بچائے، وہ بآواز بلند کہا کرتی۔ لال ثابت مرچوں کے اس زمانے میں تھیلے بھر کر ہمارے گھر آنے لگے تھے۔ ان باتوں کی وجہ سے رفتہ رفتہ تائی جان نے ہمیں پیار کرنا چھوڑ دیا، مگر امی ان کی کمزوری پر وار کرنا بھی کبھی نہیں بھولتی تھی۔ آنے والے سالوں میں تایا اور ابو ایک ایک کر کے ہمارے ساتھ چھوڑ گئے۔ تائی در حقیقت بالکل تنہا ہو گئی۔ امی کا دکھ بانٹنے کے لیے تو ہم بھائی موجود تھے۔ ابو کی اچانک موت نے بھی امی کو مزید چڑچڑا کر دیا تھا۔ تائی بھی اکثر جھنجھلا جاتی اور کوئی سخت جواب دے دیا کرتی تھی۔ اب کچھ دنوں سے گھر میں نئی رام کہانی چھڑ گئی تھی۔ وہ یہ کہ ابو اور تایا زندہ تھے، دکان کا منافع دونوں میں برابر تقسیم ہوتا تھا۔ ان کی موت کے بعد دکان ہم بھائیوں نے سنبھال لی۔ اب امی کا کہنا یہ تھا کہ منافع زبیدہ یعنی تائی جان کا کوئی حق نہیں۔
भाई घर में रहती है, खाती है, पीती है, और क्या चाहिए, हम कौन सा इससे किराया मांगते हैं। ऐसा ही एक दिन अम्मी ने कहा, ये घर जितना तुम्हारा है फर्ज इतना ही मेरा भी है, तुम होती कौन हो मुझसे किराया मांगने वाली। ताई अपने कमरे से निकल कर आई। और जहाँ तक बात है खाने पीने की, तो एक वक्त का खाना मैं बनाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, तो क्या खाऊं भी नहीं। इन्होंने हिसाब बराबर किया। दुकान मेरे लड़के संभालते हैं, इसके मुनाफे पर सिर्फ मेरा हक है। अम्मी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। दुकान आदि मेरे मरहूम शोहर की मलकियत है। ताई भी बजीद रही, अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं साथ खानदान को इकट्ठा करूंगी कि घर और दुकान बेचकर मेरा हिस्सा मुझे दे दो। वो बात ख़त्म करके अपने कमरे में चली गई। अम्मी की हाथों के तोते उड़ गए। इस पहलू पर तो इन्होंने गौर ही नहीं किया था। अगर घर और दुकान बेचनी पड़ी तो ताई तो अकेली जान है, जैसे तैसे गुजारा कर लेती, हम तो खसारे में चले गए। चंद दिन अम्मी दिन रात सोचों में गुम रही। फिर एक रात इन्होंने हम तीनों भाइयों को अपने कमरे में जमा किया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। फिर इस रोज़ के चंद दिनों बाद सोची समझी स्कीम के मुताबिक आधी रात के वक्त हम चारों ने ताई जान को अपने काबू में कर लिया। बेचारी कमज़ोर बूढ़ी ताई जान, मैं आज भी लर्ज गया। हम तीनों भाइयों ने इनके हाथ पैर पकड़े और अम्मी ने तकिया इनके मुंह पर रखकर इस तरह दबाया कि वो एक आवाज़ तक ना निकाल सकी, और थोड़ी ही देर में इनका दम निकल गया। फिर हम सब मिलकर इनको उठाकर छत पर ले गए। छत पर कपड़ों की तार बंधी हुई थी। अम्मी और ताई कपड़े धोकर छत पर डाला करते थे। छत पर दीवार एक जगह से टूटी हुई थी। हमने ताई की लाश को वहाँ से गली में फेंक दिया और वापस नीचे आ गए। दूसरे दिन अम्मी ने मशहूर कर दिया कि ताई कपड़े उतारने ऊपर गई थी, शायद गली में जागने लगी और पैर फिसला और गिर गई। इनका इंतकाल हो गया। हस्ब तवक्को 3 कम उम्र लड़ियों और इनके घरेलू सीधे साधे माँ पर किसी ने कोई शक नहीं किया। ताई जान को दफना दिया गया और बस कहानी ख़त्म। क्या वाक़या कहानी ख़त्म? मैंने करवट बदली। कहानी तो जैसे शुरू हुई थी। ताई जान इस घर से क्या रुखसत हुई, ऐसे घर की खुशहाली, आफियत, सेहत सब रुखसत हो गए। घर के दौर दीवार जैसे नहुसत बरसाने लगे। दुकान जैसे मिट्टी बन गई। हम तीनों की दिन रात मेहनत के बावजूद बामुश्किल दाल रोटी का बंदोबस्त हो जाता, और सबसे बढ़कर हर तीसरे दिन किसी का बीमार हो जाना, या कोई एक्सीडेंट हो जाना, या कोई ऐसी ही तकलीफ दे वाक़या। मगर जिस दिन इस तरह की कोई वारदात होती, इस दिन वो ज़रूर किसी न किसी को नज़र आती। कौन? वही ताई जान या ताई जान की रूह। छत पर टंकी के ऊपर सफ़ेद लिबास पहने वो घुटनों में सर दिए बैठी होती। मैंने ज़िंदगी में कभी इनके बाल खुले नहीं देखे, मगर मरने के बाद वो हमेशा खुले बालों से नजर आईं। आधे सफ़ेद और आधे काले बाल। जब कभी किसी से इनकी नज़र टकरा जाती और इनके लबों पर मुस्कुराहट बिखर जाती, जान निकाल लेने वाली मुस्कुराहट। और इस दिन ज़रूर हमारे घर में कोई ना कोई हादसा रूनुमा हो जाता। अपनी मौत या अपने कत्ल के चंद दिन बाद ही वो नज़र आने लगी थी। सिर्फ अम्मी या हम 3 भाइयों को, इसके अलावा वो किसी को नज़र नहीं आती थी। यहाँ तक कि कभी कभार हमारी बीवियों या बच्चों को भी वो नज़र नहीं आई। हमने कई मरतबा कोशिश की कि ये मकान बिक जाए और हम इस नहुसत के साए से निकल जाएं, मगर कभी कोई कोशिश कामयाब ना हो सकी। और इसका तो सवाल ही नहीं था। घर बेचे बगैर कहीं और शिफ्ट कर जाए। घर में खाने पीने तक की तकलीफ थी। न जाने कैसे हम भाइयों की शादियां और फिर बच्चे भी हो गए। तीनों बेटों के ऊपर अम्मी का ज़म तीनों बहू के आने के बाद ऐसा ख़त्म हुआ कि बस बहू भी एक से बढ़कर एक, ज़बान दराज, बदलिहाज। अम्मी को यकीनन अपनी जवानी याद आ जाती होगी, मैं अक्सर सोचता। सोने पर सुहागा ये हुआ कि अम्मी एक दिन छत से गिरकर अपनी रीढ़ की हड्डी पर चोट लगवा बैठी और हमेशा के लिए माजूर हो गई। ऐन इसी जगह से जहाँ से हमने ताई की लाश को नीचे फेंका था। न जाने किस तरह अम्मी का पैर फिसला और बस अब वो सिर्फ बिस्तर पर पड़ी छत को घूरा करती थी। वो अपने हर काम, खाने पीने तक, हत्ता के गुसल खाने के कामों तक पैरों की मुताज हो गई थी। तीनों बहूओं की ड्यूटियाँ लगती थी इनके मुख्तलिफ कामों के लिए, जिन पर इनकी घमसान की जंग होती। तीनों बेटों, 3 जवान बेटियों में से किसी के पास इनके पास बैठने के लिए कोई वक्त न था। अम्मी जिस्मानी तौर पर बिल्कुल माजूर हो चुकी थी, मगर इनका ज़हन बिल्कुल तंदुरुस्त था। वो हर बात सुनती और समझती थी, जिसकी गवाही इनके दुख और खौफ में डूबी आंखें हर वक्त दिया करती। मेरी उम्र अब महज 35 साल की हुई थी, मगर मैं बूढ़ा दिखने लगा था। माली परेशानियों, तकलीफ़ों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। हम सब अपनी अपनी जगह अच्छी तरह समझते थे कि हमारा ये हाल क्यों है, किस वजह से है, मगर अब क्या फ़ायदा, बेसुध। जब हम सब ने मिलकर ताई जान का कत्ल किया, मेरी उम्र 20 साल थी, सुलेमान 18 का और इमरान 17 साल का था। हम तीनों के नज़दीक वो कत्ल इस वक्त महज एडवेंचर था। बस अगर हमारी माँ को कोई तंग करता तो इसको जीने का कोई हक नहीं,
یہ فلمی سوچ اس وقت ہم تینوں کی مشترکہ تھی، لیکن وقت کے ساتھ ہم سب کو خوب اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم کون سی آگ مول لے لیے ہیں، اور نہ صرف اس جہان کی بلکہ اگلے جہان کی بھی۔ نہ جانے امی کو اپنے کیے کا پچھتاوا ہے یا نہیں، میں سوچتا ہوں ہم اس وقت کب عمر نہ سمجھ سہی، امی تو سمجھدار تھی، دین و دنیا دونوں کا علم رکھتی تھی۔ قتل گناہ کبیرہ ہے، میں لرز جاتا ہوں، مگر اب کیا ہو سکتا ہے۔ تائی کی روح اب اکثر راتوں کو نظر آنے لگی تھی اور ہم بھائیوں کی نیندیں رخصت ہونے لگی تھی۔ اس رات کے بعد ہم تینوں نے کبھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر جب تائی کسی کو دکھتی تو وہ کانپتی آواز میں دوسروں کو ضرور بتاتا، مگر ہم میں سے کسی کی بیوی یا خاندان کے کسی فرد کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں احسان، اس جمعے کو گھر میں قرآن خوانی کروا رہی ہوں اور خاندان کے لوگوں کو انوائٹ کر رہی ہوں، بائزہ نے حتمی لہجے میں کہا۔ پھوٹی کوڑی نہیں ہے میرے پاس، میں نے جھلا کر کہا۔ کیا ہوا کھلاؤ گی مہمانوں کو؟ آپ یہ بیچ دیں۔ اس نے اپنی واحد انگوٹھی میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ 10 سال ہو گئے ہماری شادی کو، کبھی اس گھر میں درود شریف کی محفل نہیں ہوئی، کوئی قرآن شریف نہیں کھولتا، کوئی نماز تک نہیں پڑھتا۔ وہ بالکل سچ کہہ رہی تھی۔ نہ جانے کون سی نحوست بسی ہے ان در و دیوار میں، جیسے کسی نیک عمل کی طرف دل بڑھتا ہی نہیں۔ لیکن میں اب ساری شام قرآن شریف پڑھاؤں گی، درود شریف پڑھاؤں گی، گھر کی ہر دیوار پر دم کروں گی۔ یہ گھر نہیں لگتا، بدروؤں کا مسکن ہے۔ اس کی باتیں میرے دل کو چیر رہی تھی۔ میں نے اس کی انگوٹھی تھام لی۔ وائزہ نے اپنے کہے کے مطابق کافی خاندان والوں کو مدعو کر لیا۔ اس دن صبح سے تینوں خواتین گھر کے دھونے اور چمکانے میں لگی ہوئی تھی۔ برسوں کے بعد ہمارے گھر میں کوئی تقریب ہو رہی تھی، ورنہ تو عید بقر اور عید فطر پر بھی کوئی اہتمام نہ ہوتا۔ امی کو بھی نہلا دھلا کر صاف جوڑا پہنا دیا گیا، قرآن خوانی ہوئی، درود شریف پڑھا گیا، نعتیں پڑھی گئی۔ اس کے بعد تمام لوگ سین میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ امی بھی وہیں بچھی چارپائی پر لیٹی تھی۔ ان کے چہرے پر بھی طمانینت کے آثار تھے کہ اچانک چھت سے اترنے والی سیڑھیوں سے سین میں کوئی اتر آیا۔ تائی کی روح چھت سے سین میں اترنے والی سیڑھیوں پر کھڑی تھی، اسی طرح بال بکھرے سفید لباس میں مسکراتے ہوئے۔ عورتوں کی نظر ان پر پڑنے لگی، وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ تائی آج سے پہلے صرف ہم چاروں کو نظر آتی تھی، مگر آج وہ سب کو نظر آ رہی تھی، مگر ان کی نظریں، ان کی لرزا دینے والی نظریں امی پر جمی ہوئی تھی۔ ان کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ امی بھی ایک ٹک ان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ امی کے ہاتھ آگے کی طرف جڑ گئے، مگر گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ تائی کی روح غائب ہو گئی، امی کی جان نکل گئی تھی۔ عورتوں کے چند گھنٹوں کے بعد احسان تھوڑے بحال ہوئے تو انہوں نے بے لاگ تبصرے شروع کر دیے۔ ہم بھائی کفن دن کا انتظام کرنے لگے۔ ارے دیکھو کیسی سچی محبت تھی دیورانی جٹھانی میں، کسی خاندان کی بوڑھی عورت کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ جٹھانی کی روح خود آئی دیورانی کو لینے، کبھی سنا ہے ایسا؟ ساری عورتیں ہاں میں ہاں ملانے لگیں، لیکن واقعی اس روز کے بعد تائی کبھی کسی کو نظر نہیں آئی۔ کہانی کے آخر پر آپ سے پھر گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اردو ایبے کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔